اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ شعر جس نیوز کو بتانے کے لیے میں نے پڑھا ہے اس پر بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے، صادق آ رہا ہے۔ یوں ہی اس شعر کے ذریعے اس نیوز کا میں نے آغاز نہیں کیا ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اگر تیزی سے کوئی مذہب بڑھ رہا ہے، کوئی مذہب گروتھ کر رہا ہے، کسی مذہب کو پچھلے 1400 سالوں میں اگر لوگوں نے سب سے زیادہ اپنایا ہے تو وہ اسلام ہے۔ لیکن اسلام کو جب جب بدنام کیا جاتا ہے، جب جب مسلمانوں کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، قرآن کریم سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات کے قریب آنے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، تب تب اسلام اور تیزی سے بڑھتا ہے، فروغ پاتا ہے۔ اور ان دنوں بھی یہی ہوا ہے۔ اس میں کوئی سچائی نہیں کہ پچھلے 1400 سالوں میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے گروتھ کر رہا ہے۔ یورپ کے ملکوں میں ان دنوں سب سے زیادہ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، لیکن اسلام کے فروغ کی جو ان دنوں وجہ سامنے آئی ہے وہ وجہ بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ وجہ جان کر انڈیا کی گودی میڈیا کو بھی جھٹکا لگے گا، اور ویسٹرن میڈیا کے لیے سب سے بڑا جھٹکا تو ہے ہی۔ جھٹکا یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جتنا گودی میڈیا کے ذریعے، جتنا زیادہ ویسٹرن میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی غلط ترجمانی کی جاتی ہے، جتنا زیادہ مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، مسلمانوں پر جتنی زیادہ جنگیں مسلط کی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ انگلینڈ کے ایک ریسرچ ادارہ نے اپنی تحقیق میں اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ انگلینڈ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام ہے IIFL، یعنی انسٹیٹیوٹ فار امپیکٹ آف فیتھ ان لائف۔ انسٹیٹیوٹ فار امپیکٹ آف فیتھ ان لائف نے 2774 افراد کا جائزہ لیا جنہوں نے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کیا، یا پہلے سے ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، وہ ملحد تھے، خدا پر، اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کسی مذہب کو اختیار کر لیا۔ تو ایسے 2774 افراد کا جائزہ لیا، سروے کیا، اور سروے کی بنیاد پر 52 پیج پر مشتمل IIFL نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے۔ یہ پوری رپورٹ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس رپورٹ کو ٹیلی گراف نے شائع کیا ہے جو انگلینڈ کا بہت بڑا اخبار مانا جاتا ہے، دوسرے میڈیا ہاؤسز نے شائع کیا۔ اس رپورٹ میں IIFL کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے 2700 لوگوں کا سروے کیا جنہوں نے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کیا، یا جنہوں نے اسلام کو اختیار کیا، یا کرسچینٹی کو اختیار کیا، یا ہندو دھرم کو، یا بدھ مذہب کو اختیار کیا۔ ان سب سے جب ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانے کی وجہ کیا ہے، تو ان میں سب سے زیادہ ہمیں وہ لوگ ملے جنہوں نے اسلام کو اختیار کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کے اسلام کو قبول کرنے کی وجہ کیا ہے، تو اس میں 20% ایسے لوگ ملے جنہوں نے اسلام کو اس لیے اختیار کیا کیونکہ اسلام کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسلام کے خلاف جھوٹ پھیلائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم خبروں میں دیکھتے ہیں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، فلاں جگہ کسی مسلمان نے بم دھماکہ کیا، یا جب ٹیلی ویژن کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں حملہ میں ایک مسلمان ملوث تھا، جب ویسٹ کی میڈیا کے ذریعے، بڑے بڑے اخبارات کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد، خونخوار اور جہادی ہوتے ہیں، تب ہم اسلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر سچائی ہم تک یہ پہنچتی ہے کہ اسلام ویسا نہیں ہے جیسا ویسٹرن میڈیا کے ذریعے بتایا گیا، بلکہ اسلام تو پیس کی بات کرتا ہے، اسلام سلامتی کی بات کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات میں دہشت گردی کا خاتمہ شامل ہے، اسلام ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ اس لیے اسلام وہ نہیں ہے جو میڈیا بتا رہی ہے، اور پھر یہی وجہ بن جاتی ہے ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی۔ اسی طرح یہ پایا گیا کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، یا جس طرح غزہ پٹی میں
میں نسل کشی جاری رہی یا دوسرے مسلم ممالک میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں، اور ان تمام خبروں کی جب کوریج ہوتی ہے ویسٹرن میڈیا کے ذریعے تو اس میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ کر دکھایا جاتا ہے، قرآن کو خطرناک کتاب کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان چیزوں نے ایسے لوگوں کو مجبور کیا اور ان سب لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں 20% وہ لوگ ہیں اسلام قبول کرنے والے جو اسلام کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کی وجہ سے یا مسلمانوں کو مظلوم بنانے کی وجہ سے یا مسلمانوں پر ظلم اور اتیاچار کرنے کی وجہ سے وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں 18% وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا، ان کو سکون ملا تو ذہنی سکون کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، یا کچھ تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اسلام کو اس لیے قبول کیا کہ وہ سچائی کی تلاش میں تھے، کسی سچے مذہب تک پہنچنا چاہ رہے تھے، اور جب انہوں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا، ہندو مت کا مطالعہ کیا، اسلام کا مطالعہ کیا، پھر اسلام کے مطالعے کے بعد ان کو لگا کہ یہی سچا مذہب ہے، اس لیے اسلام کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری طرف کرسچن اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں 35% تعداد ان لوگوں کی ہے کہ اگر ان کا کوئی قریبی کوئی ریلیٹیو مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ کسی دھرم کو اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ موت ایک دن آنی ہے، زندگی لمبی نہیں چل سکتی۔ پھر اپنے کسی قریبی کی موت سے متاثر ہو کر وہ کرسچن دھرم کو اختیار کرتا ہے۔ تو 2700 لوگوں میں جن لوگوں نے کرسچن دھرم کو اختیار کیا ان میں 35% تعداد ان لوگوں کی ہے جو کسی قریبی رشتہ دار یا ریلیٹیو کی موت کی وجہ سے عیسائیت کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے عیسائیت کو اختیار نہیں کر رہے ہیں کہ عیسائی دھرم کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یا اس وجہ سے وہ عیسائی دھرم کو اختیار نہیں کر رہے ہیں کہ عیسائی دھرم میں انہیں سکون مل رہا ہے، ذہنی تسلی مل رہی ہے، یا وہ سچائی تک پہنچنا چاہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بدھ مت کو اختیار کرنے والے بھی ان دنوں کافی لوگ ہیں، حالانکہ اس رپورٹ میں یعنی IIFL کی جو رپورٹ ہے اس میں ہندو اور بدھ مت کو باضابطہ ریلیجن نہیں بتایا گیا بلکہ ریچول دھرم بتایا گیا۔ تو وہاں کہا گیا کہ ہندو مت سے زیادہ بدھ مت کو لوگ اختیار کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ انہیں کسی دھرم کو اختیار کرنا ہے تو وہ ایک دھرم کو چھوڑ کر بدھ دھرم کو اختیار کر رہے ہیں۔ بہرحال 2700 لوگوں کا ریسرچ کیا گیا اور ان میں 20% لوگوں نے اسلام کو اختیار کیا اس وجہ سے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ اس طرح کا ریسرچ سامنے نہیں آیا، بلکہ پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح کا ڈیٹا سامنے آیا ہے، ریسرچ سامنے آیا ہے۔ TRT نے ایک تفصیلی آرٹیکل شائع کیا جس میں بتایا کہ جب غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے ہو رہے تھے، فلسطینیوں کو مارا جا رہا تھا، اور وہاں سے جو تصویریں سامنے آ رہی تھی، فلسطینیوں کے ایمان کی جو تصویریں پوری دنیا دیکھ رہی تھی، تو دنیا کے بڑے بڑے انفلوئنسر اس سے متاثر ہو رہے تھے اور وہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ TRT نے امریکہ کی ایک انفلوئنسر کا واقعہ لکھا کہ غزہ پٹی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بیٹا شہید ہو چکا تھا، معصوم بچہ تھا اور کفن پہنا ہوا تھا، اور وہ ماں اپنے بیٹے کے جسم پر ہاتھ پھیر رہی تھی، بیٹا کفن میں ملبوس تھا اور وہ الحمدللہ کہہ رہی تھی۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو امریکہ کی ایک 25 سالہ انفلوئنسر ہے ایبی حافظ، اس کے دل کو چھو گئی یہ ویڈیو۔ اس نے دیکھا کہ اس کا معصوم بچہ شہید ہو چکا ہے، مر چکا ہے، وہ کفن پہنے ہوا ہے اور ماں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پر جسم پر ہاتھ کو پھیر رہی ہے اور الحمدللہ کہہ رہی ہے۔ آخر کتنا مضبوط اس کا ایمان ہے، اس کو اتنا حوصلہ کہاں سے ملا؟ اور پھر ایبی حافظ اسلام قبول کر لیتی ہے اس کے غیر متزلزل ایمان سے متاثر ہو کر۔ اسی طرح امریکہ کا ہی ایک اور واقعہ ہے کہ ایک امریکی شہری جو یونیورسٹی میں پروفیسر تھا جس کا نام ہے ڈاکٹر وینیسا، وہ دیکھتا ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، فلسطینیوں سے ان کا وطن چھین لیا گیا، اس کے باوجود یہ اپنے ایمان پر قائم ہیں، اپنا مذہب نہیں بدل رہے ہیں، اپنے دین سے اپنے عقیدے سے سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں، یہ اسرائیلی مظالم کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ اس چیز نے ڈاکٹر وینیسا کو
مجبور کیا قرآن کا مطالعہ کرنے پر، اسلام کے پڑھنے پر، اور جیسے ہی اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اس کو لگا کہ ویسٹرن میڈیا جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں بتاتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ حقیقت کے خلاف ہوتا ہے، اور برسوں سے اسے ویسٹرن میڈیا نے اسلام کے قریب آنے سے روکے رکھا، اور پھر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جو اس کے الفاظ ہیں جو میڈیا میں آ چکے ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر وینیسا فرزون کہتی ہے کہ جیسے ہی لوگ خود اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام وہ نہیں جو ویسٹرن میڈیا انہیں برسوں سے دکھاتا رہا ہے۔ غزہ کی جنگ کے دوران لوگ دیکھتے ہیں کہ تباہی کے درمیان فلسطینی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہی ایک ابتدائی سبب بنتا ہے کہ لوگ سوچیں اور جانیں کہ آخر یہ کیسا دین ہے۔ ظلم اور بربریت کے باوجود بھی وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے میگن رائس کا۔ ایک ویسٹ کا نوجوان تھا، اس نے قرآن کریم کو خریدا، اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اس پر اس نے ویڈیو بنائی، لوگ اس سے سوال کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک ڈیجیٹل بک بنایا، وہاں قرآن کریم کو اس نے شامل کیا، دوسری کتابوں کو شامل کیا۔ پھر لوگ، نوجوان، اس کے احباب قرآن کریم پر گفتگو کرنے لگے، مذہبی کتابوں پر گفتگو کرنے لگے، اور دھیرے دھیرے وہ مذہب اسلام کا شیدائی بن گیا۔ پھر اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اس کا پورا ڈیجیٹل بک کلب اسلام کے فروغ کا ذریعہ بن گیا۔ اب وہ سوشل میڈیا پر قرآن کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے، انسانی حقوق کے بارے میں بتاتا ہے، اور فلسطین کے لیے کھل کر وہ آواز اٹھاتا ہے۔ اور اس طرح کے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے جس پر کبھی کسی اور ویڈیو میں بات چیت کروں گا۔ خود یہ ڈیٹا سامنے آیا ہے، ریسرچ سامنے آیا ہے کہ ان دنوں ویسٹ میں اور یورپ میں سب سے زیادہ لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور امریکہ میں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ جو تازہ ڈیٹا ہے اس کے مطابق امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، کینیا میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اور امریکہ میں جتنے مسلمان ہیں اس میں 20% وہ ہیں جن کا پہلے سے کوئی اور مذہب نہیں تھا، یا پھر وہ عیسائی دھرم سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طرح کینیا میں 11% ایسے لوگ ہیں جن کا پہلے کوئی ریلیجن اور دھرم نہیں تھا، وہ ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے، اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طرح کا ڈیٹا دوسرے ملکوں کا سامنے آیا ہے۔ انگلینڈ کا جو ڈیٹا سامنے آیا ہے وہ تو سب سے زیادہ حیران کرنے والا ہے، کیونکہ انگلینڈ میں مسلمان تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ میڈیا میں پیروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب انگلینڈ میں مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ ابھی بھی جو وہاں کا ڈیٹا ہے وہ یہی ہے کہ عیسائی وہاں پر دوسرے نمبر پر ہیں، اور پہلے نمبر پر انگلینڈ میں وہ لوگ ہیں جو کسی مذہب پر بلیف نہیں کرتے۔ یعنی 40% ایسے لوگوں کی وہاں تعداد ہو چکی ہے انگلینڈ میں جو کسی مذہب پر بھروسہ نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو ملحد مانتے ہیں۔ اس سے کم وہاں عیسائیوں کی تعداد ہے، پھر اس سے کم وہاں مسلمانوں کی تعداد ہے، پھر دوسرے دھرم کے ماننے والوں کی تعداد ہے۔ یعنی انگلینڈ میں پہلا مذہب وہ ہے جس کا کوئی مذہب نہیں، دوسرے نمبر پر عیسائی ہیں، تیسرے نمبر پر مسلمان ہیں، پھر چوتھے نمبر پر کچھ اور لوگ ہیں۔ یہ بات بھی جان لیجئے کہ اسلام کے خلاف جھوٹا پیروپیگنڈا، اسلاموفوبیا انڈیا میں بھی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور ویسٹ میں، یورپ میں بھی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جتنا زیادہ مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اس کی 2-3 مثالیں آج اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ملت ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہماری منتھلی سبسکرپشن لے لیجئے، زیادہ نہیں، صرف 99 روپے کی۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، جیسے اس پر آپ کلک کریں گے ہماری ویب سائٹ کھل جائے گی۔ ملت ٹائمز کا ایک الٹرنیٹو چینل پبلک فیس ہے، وہ آپ کو دکھے تو اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ ملت کلپ بھی ملت ٹائمز کا چینل ہے جہاں شارٹ فارمیٹ میں ویڈیوز بنائی جاتی ہے۔ اور آئیے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ 2 دن پہلے کا ایک واقعہ ہے یورپ کے دیش کروشیا کا۔ ایک لیڈی، ایک خاتون جس کا نام ہے ماریا تتانیا، وہ ایک دکان سے جا کر چھری خریدتی ہے اور چھری سے اپنے پیٹ کو پھاڑ لیتی ہے، خود سے اپنے آپ پر حملہ کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن جاتی ہے، ہنگامہ کرتی ہے کہ ایک مسلمان نے میرے اوپر حملہ کیا، اس نے میرے پیٹ کو چیر دیا ہے، اور وہ حملہ کرتے وقت اللہ اکبر بول رہا تھا، نعرے لگا رہا تھا۔ جیسے وہ خاتون پولیس اسٹیشن میں جاتی ہے، اس کی کمپلین درج کر لی جاتی ہے۔ پولیس جب اس پورے واقعے کی تفتیش کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے، تو پتہ چلتا ہے
کہ اس خاتون نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ایک مسلمان نے اس کو مارا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سی ٹی وی کیمرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کروشیا کے زگریب میں، جو وہاں کا مشہور شہر ہے، ایک اسٹور پر ماریا نام کی خاتون خود جاتی ہے، وہاں سے چھری خریدتی ہے، اس کے بعد کنارے میں ایک جگہ جا کر اس چھری سے خود اپنے پیٹ پر وہ حملہ کرتی ہے۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر وہ ڈرامہ کرتی ہے کہ ایک مسلمان نے مجھ پر مارا، وہ جہادی تھا، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ پولیس نے جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ ماریا کو کسی بھی مسلمان نے نہیں مارا تھا۔ چرچ کے ایک فادر کے کہنے پر اس نے اس طرح کا ڈرامہ کیا۔ ایجنڈا اور مقصد تھا مسلمانوں کو بدنام کرنا، مسلمانوں کے خلاف اس دیش میں ماحول تیار کرنا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں بلکہ یہ 3-4 دن پہلے کا واقعہ ہے اور کئی جگہ یہ خبر بھی شائع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے سوئٹزرلینڈ کا، اور معاملہ ہے 2018 کا۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک عورت پر حملہ ہوتا ہے۔ حملہ ہو جانے کے فوراً بعد یہ خبر پھیلتی ہے کہ ایک نقاب پوش مسلمان سوئٹزرلینڈ کی خاتون پر حملہ کر رہا ہے، اور حملہ کرتے وقت وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا، چلا رہا تھا۔ جب تفتیش کی گئی نقاب پوش کی کہ نقاب پوش کون ہے تو پتہ چلا کہ وہ عیسائی شخص تھا، اس کا ریلیجن اسلام نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور معاملہ ہے فرانس کا، سال 2017 کا۔ فرانس میں سال 2017 سے خبر آتی ہے کہ پیرس میں ایک نرس زخمی حالت میں ملی۔ اس کے بعد یہ خبر پھیلنے لگی کہ ایک مسلم مہاجر نے فرانسیسی نرس پر حملہ کیا تھا، اور وہ حملہ کرتے وقت اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کے بعد ملک بھر میں مسلمانوں کے خلاف احتجاج ہونے لگا، مسلمانوں کو فرانس سے باہر بھیجنے کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ لیکن جب پولیس نے تفتیش کی، انویسٹیگیشن سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس شخص نے یعنی اس نرس نے خود اپنے آپ کو زخمی کیا تھا، کسی مسلمان نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا۔ سی ٹی وی میں پوری فوٹیج موجود تھی اور یہاں سے اس کا سچ سامنے آیا۔ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلم مائیگرنٹس کو یہاں سے باہر نکالنے کے لیے اس طرح کا ایجنڈا چلایا گیا تھا۔ ایک اور واقعہ ہے سال 2016 کا، جرمنی کا۔ جرمنی کی ایک رہائشی عمارت میں، ایک ریزیڈنشل بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے، اور جیسے ہی آگ لگتی ہے ہر طرف یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ مسلمانوں نے آگ لگایا۔ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے، اللہ اللہ چلا رہے تھے، جہاد جہاد کہہ رہے تھے۔ جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک شدت پسند عیسائی تھا، رائٹ ونگ سے اس کا تعلق تھا۔ مسلمانوں نے جرمنی کی اس بلڈنگ کو آگ نہیں لگایا تھا، مقصد تھا اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دینا، مسلمانوں کے خلاف ماحول تیار کرنا، اور کئی دنوں تک جرمنی میں رائٹ ونگ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف احتجاج اور پروٹیسٹ بھی ہوتا رہا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے امریکہ کا۔ امریکہ کا ٹیکساس بہت ہی اہم شہر ہے۔ اب ٹیکساس کا واقعہ ہے سال 2019 کا کہ وہاں ایک مسجد اور اسکول کو فون پر دھمکی دی گئی بم سے اڑانے کی، اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں بم دھماکہ کرنے والا ہوں، تم لوگوں کی جان لے لوں گا۔ اس کے بعد پورے شہر میں خوف پھیل گیا، سناٹا چھا گیا۔ جب ایف بی آئی نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ جس نے حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی، بم سے اڑانے کا اعلان کیا تھا مسجد اور اسکول کو، وہ کوئی مسلمان نہیں بلکہ ایک غیر مسلم اور ایک وائٹ امریکی تھا، وہ انگریز تھا۔ یہ تمام واقعات یورپ اور امریکہ کے۔ بھارت میں بھی اب اس طرح کے واقعات لگاتار پیش آتے ہیں کہ حملہ ایک ہندو کرتا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے اور الزام لگا دیا جاتا ہے کسی مسلمان پر۔ غازی آباد کا معاملہ ہے سال 2022 کا۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں ایک نوجوان پر حملہ ہوا، کسی نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد قاتل نے بیان دیا کہ ایک مسلمان نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اس پر حملہ کیا ہے، اس کا قتل کرنا اس نے چاہا، اور میڈیا میں اس کو جہادی حملہ کیا گیا، اس کو جہاد سے جوڑ کر دکھایا گیا۔ کئی دنوں تک خبر چلتی رہی، لیکن جب پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ جس نے قتل کیا تھا وہ ہندو تھا، اس کا دوست تھا، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا گیا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں پر پورا الزام لگانے کے لیے۔ اسی طرح مدھیہ پردیش کا ایک معاملہ ہے، اور یہ واقعہ ہے سال 2022 کا۔ مدھیہ پردیش کے شاہجہاں پور میں ایک گائے مری ہوئی ملی۔ مری ہوئی گائے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ایک مسلمان کو۔ مسلمان قصاب پر الزام لگایا گیا کہ ان لوگوں نے گائے کو ذبح کیا ہے اور ان کو جیل میں بند کر دیا جائے۔
पुलिस ने तफ्तीश की, सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, खंगाला गया तो पता चला कि गाय ट्रक से टकराने की वजह से मरी थी। किसी मुसलमान ने गाय को नहीं मारा था। मुसलमान पर लगाया गया इल्ज़ाम 100% झूठ साबित हुआ। इस खबर को भी मीडिया ने कई दिनों तक चलाया था। इसी तरह का एक मामला कर्नाटक में पेश आया और मामला है साल 2023 का। एक हिंदू लड़की सुसाइड करती है और सुसाइड करके वो मर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत हो जाने के बाद मीडिया ने खबर चलाई कि उसका बॉयफ्रेंड एक मुसलमान था और मुसलमान बॉयफ्रेंड ने उसको मारा। पूरा मामला लव जिहाद का है। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो सच्चाई ये सामने आई कि लड़की ने सुसाइड किया था और किसी भी मुसलमान से इस लड़की का कोई ताल्लुक़ नहीं था। कोई भी मुसलमान उसका बॉयफ्रेंड नहीं था जिसने इसको मरने पर मजबूर किया और उसका किसी भी तरह से इससे ताल्लुक़ था। एक और मामला है महाराष्ट्र का और वाक़या है साल 2020 का। मस्जिद के बाहर एक मौलाना पर हमला हुआ और उसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया गया। कहा गया कि मुसलमान खुद आपस में लड़ रहे थे, मुसलमानों ने एक दूसरे पर हमला किया। जब बाद में तफ्तीश सामने आई तो पता चला कि हमला करने वाला एक नन मुस्लिम नौजवान था और उसका एजेंडा था फसाद करवाना, मुसलमानों को आपस में लड़वाना ताकि मुसलमान आपस में लड़े। तो इस्लामोफोबिया के इस तरह के वाक़यात की लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो अहम है, जो सच्चाई है वो ये है कि ये जितने लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम की तालीमात से दूसरों को रोकने के लिए, इस्लाम की सच्चाई से लोगों को महरूम करने के लिए, इस्लाम लोग कबूल न करें उस मकसद के लिए जितने लोग मुसलमानों को बदनाम करते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उनका वो एजेंडा कामयाब नहीं हो पाता बल्कि उसका उल्टा असर हो रहा है। और इसी तरह की ख़बरों की वजह से इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। और ये डेटा है, ये रिसर्च है IIFL का। पिछले दिनों मारूफ आलिम दीन और जमीयत उलमा हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी ने भी एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए यही कहा, ये लोग जितना एटम बम से नहीं डरते हैं उससे ज़्यादा मुसलमानों से डरते हैं, इस्लाम से डरते हैं। इनको एटम बम से डराने की जगह इस्लामी तालीमात से डराया जाता है, मुसलमानों से डराया जाता है, क्योंकि इनको पता है कि अगर लोगों ने इस्लाम का मुताला कर लिया, लोगों ने मुसलमानों को करीब से देख लिया, लोगों को मुसलमानों की अखलाक और उनकी आदात का पता चल गया तो वो इस्लाम को कबूल कर लेंगे, अपने पहले वाले रिलीजन और धर्म को अलविदा कह देंगे, छोड़ देंगे। इसलिए इस्लाम के ख़िलाफ़ झूठा और नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है। मौलाना अरशद मदनी ने भी पिछले दिनों इसी तरह का जुमला कहा और यही सच्चाई है। लेकिन इस खबर के बाद, इस रिसर्च के बाद वेस्टर्न मीडिया को, इंडियन मीडिया को, गोदी मीडिया को भी अपना रवैया बदल देना चाहिए। और इसलिए मैंने शुरू में पढ़ा था कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। जितना ज़्यादा कोशिशें होती है लोगों को इस्लाम से दूर करने की, इस्लामी तालीमात से महरूम करने की, कि लोग इस्लाम को ना जाने, इस्लाम को ना पढ़े ताकि वो इस्लाम को कबूल ना कर ले, इस्लाम का ज़्यादा फ़रोग़ ना हो, उतना ही ज़्यादा पूरी दुनिया में इस्लाम फ़रोग़ पा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और मंथली सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।